السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، میں اس وقت موجود ہوں دربار عالیہ سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، اور اس وقت چاہ سمندری پرانا دربار میں موجود ہوں، اور میرے سامنے یہ ملک پاکستان اور عالم اسلام کی مشہور شخصیت جناب پروفیسر ڈاکٹر سلطان الطاف علی مدد اللہ میرے سامنے موجود ہیں۔ سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ پہ جتنا کام انہوں نے کیا ہے اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا، اور ابتدائی لکھاری جو سلطان العارفین کے حوالے سے ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ پہ انہوں نے PhD بھی کی ہے، اور بہت سی کتابیں منصہ شہود پہ لے کے آئے ہیں۔ بہت سی کتابیں ایسی تھیں جن کا لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا، مختلف مخطوطے دور دراز علاقوں سے، غیر ممالک سے بھی بہت سی کتابیں لا کے قلمی نسخے انہوں نے ان کو ایڈٹ کیا، اصل متن اور ساتھ اردو ترجمہ بھی۔ تو ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ شوق انہیں کیسے پیدا ہوا، اب تک کیا کام انہوں نے کیا، اور حضور سلطان العارفین کے کلام کی کیا جو ہے وہ خوبیاں ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کو حضور سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ پہ کام کرنے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی حبیبہ الکریم۔ جناب، میں جن دنوں FC کالج لاہور میں پڑھتا تھا جی تو میرے بڑے مہربان استاد تھے ڈاکٹر بشیر احمد، فارسی کے استاد تھے۔ جی میرے ساتھ بڑی شفقت سے ہمیشہ پیش آتے تھے۔ انہوں نے مجھے ایک بار کہا کہ یار حضرت سلطان باہو کا کوئی کتاب رسالہ مجھے بھی دیں۔ جی تو میں نے وہ ان دنوں کتابیں سلطان صاحب کی چھپایا کرتے تھے چن الدین والے، ملک چن الدین کشمیری بازار لاہور والے۔ میں نے ان سے ایک رسالہ سلطان صاحب کا لے کر ڈاکٹر بشیر صاحب کے حوالے کیا، بشیر احمد صاحب۔ دوسرے دن ہی وہی رسالہ میرے کمرے میں کوئی پھینک کر چلا گیا۔ اچھا، میں بڑا حیران ہوا۔ جب کلاس میں مجھے ڈاکٹر صاحب ملے، ڈاکٹر بشیر صاحب، تو انہوں نے مجھے فرمایا بھائی بڑے افسوس کی بات ہے، اتنی عظیم الشان شخصیت اور ان پر کام کچھ بھی نہیں ہوا، اور جن لوگوں نے کام کیا ہے کہ چیتھڑے ہی بنائے ہیں، کوئی کتاب تو نہیں ہے۔ چنانچہ اس وقت میرے ذہن میں آیا کہ آخر یہ کام کس نے کرنا ہے، یہ ہمیں ہی کرنا ہے۔ ان دنوں میں FC کالج میں سیکنڈ ایئر میں تھا، تو میں نے جو ہے نا یہ تہیہ کر لیا کہ انشاءاللہ تعالی سلطان صاحب پر میں ہی کام کروں گا، اور الحمدللہ میں نے کام شروع کر دیا۔ یہ ہوا، یہ ابتدا ہوئی۔ اچھا، اب تک آپ کتنی کتابیں حضور سلطان العارفین کی جن کا آپ فارسی سے اردو میں ترجمہ کر چکے ہیں؟ میں الحمدللہ حضرت سلطان العارفین کی بہت سے رسالوں پر کام کر چکا ہوں، جی، اور مجموعی طور پر 25-30 میں کتابیں ترتیب دے چکا ہوں جو چھپوا بھی لی ہیں۔ خاص طور پر جو میں دوستوں کو بتایا کرتا ہوں اور اہمیت بھی دیتا ہوں، ایک تو میری ابیات باہو کی شرح ہے، جی ضرور پڑھیں۔ بہت خوب۔ اس شرح میں جو ہے آپ کو سلطان صاحب کے تقریباً جتنے خیالات ہیں مجتمع نظر آئیں گے۔ جی، اور اسی طرح ایک اہم ترین کتاب پھر مرتب کی تھی، اس کا نام ہے میرت سلطانی۔ میرت سلطانی جو ہے اس میں حضرت سلطان العارفین کے جتنے بھی افکار ہیں، خیالات ہیں، اس کو وہاں جمع کیا ہے اور اس پر کام کیا گیا ہے۔ اور میرت سلطانی میں مشورہ دیتا ہوں کہ جس کو سلطان صاحب کے بارے میں کچھ آگہی چاہیے
میرت سلطانی ضرور حاصل کر لیں. اور اسی طرح جو رسالے میں نے پھر ترجمہ کیے ہیں وہ بھی دیکھنے کے قابل ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ حضور سلطان العارفین کے جو ابیات ہیں، میں نے دیکھا کہ بہت سی کتابیں مارکیٹ میں موجود ہیں تو ان میں تضاد پایا جاتا ہے الفاظ کے اندر اور ابیات کے اندر. آپ کی کتاب میں نے دیکھی ماشاءاللہ، اس پہ آپ نے بہت محنت کی ہے. اس کی ابتدا میں آپ نے بہت سے وہ نسخے جو ہیں قلمی نسخے اور مخطوطے اور اس طرح کے وہ آپ نے بڑی لگتا ہے بڑی جد و جہد بڑی محنت کی ہے، محنت شاقہ بلکہ آپ نے کی ہے. اس بارے میں بتائیں کہ ابیات اکٹھی کرنے میں کتنی محنت آپ کی صرف ہوئی اور شرح لکھنے میں کتنا عرصہ لگا؟ دیکھیں جی، کوئی کام ہو محبت اور محنت کے بغیر تو ہوتا ہی نہیں ہے. اس کام کے ساتھ لگن بھی تھی اور محنت بھی کی. تو یہ جو حضرت سلطان العارفین کے ابیات ہیں ان کی تلاش میں نے سندھ، بلوچستان اور پنجاب کے کافی علاقوں سے رابطہ رکھا. خود بھی کیا، سفر بھی کیے، احباب سے ملا، سلطان صاحب کے خلفاء کو اکٹھا کیا، ان کے ساتھ رابطے رکھے اور ان کے بھی ذمہ لگائے. اور اس طرح میں نے ابیات باہو کے کافی رسائل جمع جو کیے جن سے استفادہ کیا. وہ ابیات باہو کی شرح میں جو ابتدائی حصہ ہے اس میں تقریباً وہ تمام رسالے جو ہیں وہ ان کے بارے میں نے لکھ دیا ہے اور ان رسالوں کے بارے میں بھی آگاہی دے دی ہے کہ یہ رسالے میں نے دیکھے ہیں. چنانچہ جس کو چاہیے وہ ضرور پڑھ لے، ان کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو کلیکشن ہوئی ہے ابیات باہو کی وہ کہاں سے اور کیسے ہوئی ہے. کوئی ایسے نہیں ہے، باقاعدہ نسخے ہیں جو سلطان صاحب کے حاصل کیے گئے اور وہ پھر ابیات باہو کی شرح کے ابتدا میں دے دیا ہے. اچھا محترم قبلہ ڈاکٹر صاحب، حضور سلطان العارفین پہ آپ نے بڑا زبردست کام کیا، بڑی گہرائی کے ساتھ اور بڑی گہرائی کے ساتھ آپ نے اس پہ لکھا. آپ کی وہ باہو شناسی کتابیں میں نے 2 دیکھی ہیں اور بھی بہت سے مقالات. تو حضور سلطان العارفین کا خاص پیغام جو ہے پبلک کے لیے وہ کیا ہے آپ کی تعلیمات میں؟ دیکھیں جی، سلطان العارفین جو ہیں تصوف کے عظیم الشان مرشد بھی تھے، استاد بھی تھے تصوف کے. اور تصوف جو ہے وہ قرآن شریف میں ارشاد ہوتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. ہاں جی، ہم نے تزکیہ نفس بھی عطا کیا، علم اور حکمت بھی عطا کیا. یہ تصوف ہے. تو سلطان صاحب نے اس پر ہی کھول کر کام کیا ہے. جہاں بھی کیا ہے وہ لوگوں کو نفس کی، دل کی صفائی، قلب کی صفائی، اس پر بہت زور دے کر لکھا ہے اور وہ کر کے دکھایا خود بھی اور لوگوں کو بھی ترغیب دی ہے کہ اپنے قلب کو صاف رکھیں، اپنے دل کو صاف رکھیں، تب جا کر آپ مسئلے کو سمجھ سکتے ہیں. اچھا قبلہ ڈاکٹر صاحب، اتنی عمر ہونے کے باوجود آپ کی آئے روز نئی سے نئی کتاب حضور سلطان العارفین کی آپ مدرسہ شہود پہ لے کے آتے ہیں. تو اب آگے آپ کی کون سی کتاب آ رہی ہے جو ترجمہ آپ نے کیا ہے اور ایڈٹ کی ہے؟ جو حال ہی میں کام مکمل کر چکا ہوں اور وہ چھپ بھی چکی ہے، وہ حجت الاسرار ہے. حجت الاسرار پر بہت اچھا کام ہوا ہے. تو اب انہی لائنز پر میں محبت الاسرار کو دیکھ رہا ہوں تاکہ اس پر بھی اگر کام ہو تو وہ بھی اسی انداز میں بہترین کام ہونا چاہیے. تو بہرحال کوشش یہی ہوتی ہے کہ سلطان صاحب کا جتنا کلام ہے، چاہے کسی دوست نے چھپوایا ہے، کام کیا ہے، سب نے محنت کی ہے، لیکن ہاں میں اس طریقے سے کروں کہ وہ سب کے لیے زیادہ مفید ثابت ہو.
اچھا قبلہ ڈاکٹر صاحب، موجودہ دور میں جیسے یہ پرفتن دور چل رہا ہے، افراتفری کا ہے، مال کی محبت ہے، منافقت ہے، ظلم ہے، اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں، اخلاقیات سے لوگ دور جا چکے ہیں، تو حضور سلطان العارفین کی تعلیمات کی روشنی میں عصر حاضر کے ان تناظر میں آپ نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، نوجوان نسل کو خاص طور پر میں یہ کہوں گا کہ وہ اپنے اوپر غور کریں اور تزکیہ نفس پیدا کریں، اور تزکیہ کے لیے حضور سلطان العارفین کا جو کلام ہے نہایت ہی افضل ہے، اس کو پڑھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے تو تزکیہ نفس حاصل ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، بہت مصروف رہتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر سلطان الطاف علی صاحب۔ ہمہ وقت کتاب بینی کے اندر اور تصوف کی کتابیں کھنگالنا، اس پہ کام کرنا، میں ان کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا اور نوجوان نسل کو ایک اچھا پیغام بھی دیا، سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جانکاری بھی دی، ان کی کتابوں کے بارے میں۔ ہم آپ کے انتہائی شکر گزار ہیں جی، بہت شکریہ۔